لاکھوں درود و سلام خاتم نبیین و مرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آج میرے پاس موضوع ہے جماعت اسلامی ہی کیوں، ہم موازنہ کریں گے باقی جماعتوں سے جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ جماعت اسلامی 26 اگست 1941 میں قیام میں آئی۔ سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ نے اپنے 75 ساتھیوں کے ساتھ اس کا قیام کیا۔ اس کا مقصد اللہ کی بندگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر مبنی لوگوں کو تیار کرنا تھا، اور اس دنیا میں اقامت دین کے لیے، شہادت حق کے لیے اور تحریک اسلامی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جن کی دنیا اور آخرت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ہیں، تو الحمدللہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ آج طاغوتی قوتوں اور اغیاروں کے خلاف جہاں پر بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے اسلام کے لیے، وہ یا تو سید ابوالعلا مودودی صاحب کے شاگرد ہیں یا ان کے لٹریچر سے متاثر ہوئے ہوئے لوگ۔ اور الحمدللہ ہم نے پاکستان بنانے کے لیے جو خدمات ادا کی، جب مشکل وقت آیا، الحمدللہ جماعت اسلامی اس کی برادر تنظیم جمعیت نے اپنا کردار ادا کیا۔ اسی طرح چاہے وہ اسلامی معاملات ہوں، چاہے وہ فلاحی معاملات ہوں، چاہے وہ جمہوری معاملات ہوں، ہم نے کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بنے، اور ہم ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جو بھی تحریک اسلام کے لیے چلی، اس میں جماعت اسلامی ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ 1956 میں ختم نبوت کا پمفلٹ لکھنے پر ابوالعلا مودودی کو رحمت اللہ کو سزائے موت ہوئی، اور یہ ریزسٹنس آگے بڑھتی گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1974 میں ہم پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے میں کامیاب ہو گئے۔ 1971 کی حالات ہوں تو بنگلہ دیش میں البدر، الشمس، جماعت اسلامی جمعیت نے اپنا مثبت رول ادا کیا، اور آج دیکھیں الحمدللہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے حسینہ واجد کی تمام حکومت کو ملک بدر کر دیا۔ ہم فلاح میں دیکھیں تو الخدمت فاؤنڈیشن نہ صرف پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ جہاں جہاں دنیا میں انسانیت کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس کی مدد کے لیے پہنچتی ہے۔ وہ فلسطین ہو، وہ افغانستان، کشمیر، برما، جہاں جہاں پر بھی ضرورت پڑتی ہے ہمارا ایک اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں الحمدللہ 92 ہسپتال، 400 ڈسپینسریاں، 340 لیبارٹریاں، سکولز، کالجز، 644 مدارس، ایمبولینسیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ موجود ہیں، چاہے سیلاب ہوں، زلزلہ ہوں، تھر ہو، چولستان ہو، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یتیموں کی کفالت کے لیے صاف پانی کے پروجیکٹس، معذور افراد کے لیے ویل چیئرز، ہم اپنا حصہ اس قوم کی خدمت میں ڈال رہے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں باقی جماعتوں کی جمہوریت کو تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ کسی بھی جماعت میں اس کا بیٹا، اس کا پوتا
اس کو وارث بنا دیا جاتا ہے، لیکن جماعت اسلامی واحد جماعت ہے۔ 5 سابقہ امیر پاکستان اور موجودہ امیر پاکستان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، اسے ارکان منتخب کرتے ہیں اور الحمدللہ جانے والا آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہے۔ باقی جماعتوں میں اس کی نسبت جب ہم دیکھتے ہیں، کسی کو بھی عہدے سے اتارا جاتا ہے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہاں عہدے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل وقت، بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے، اور وہ بڑا اپنے آپ کو مشکل میں سمجھ رہا ہوتا ہے، اور باقی لوگ عہدوں کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جماعت اسلامی ایسی تربیت گاہ ہے جسے ایسی لیڈرشپ ملتی ہے ہمیں۔ لیڈرشپ کے لیے 3 خوبیاں ہونی چاہیے، ایک وہ نیک ہو، ایماندار ہو اور قابل ہو۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی خوبی کم ہوگی تو پرابلم کریٹ ہوں گے۔ اگر وہ نیک نہیں ہے، ایماندار بھی ہے اور قابل بھی ہے، تو کسی وقت بھی اپنے راستے سے بھٹک سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی وہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیک بھی ہے اور قابل بھی ہے، ایماندار نہیں ہے، تو کرپشن اور اس سے ایسے حالات پیدا ہوں گے جس سے معاشرہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکے گا۔ اگر وہ نیک بھی ہے اور ایماندار بھی اور قابلیت نہیں ہے، تو جب تک آپ میں قابلیت نہیں ہوگی آپ کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھا سکیں گے، اور آپ اپنی چیزوں کو اپ گریڈ اور آگے نہیں جا سکیں گے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کو جب تھوڑا سا کام کا موقع ملا، اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ آپ دیکھیں آئین پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے میں اس کمیٹی میں پروفیسر غفور صاحب کا ایک اہم کردار تھا، اور وہاں اس وقت کے ایک موقع پر کہا گیا کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے پاکستان جمہوریہ بنایا جائے۔ تو جماعت اسلامی کے ایم این اے نے کہا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو آپ کا نام نتھو رام رکھ دیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ میں تو اسلامی نام سے ایک ہندوانہ نام پر چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اسی طرح جس ملک کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان رہنا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ طاقت قرآن اور حدیث ہونی چاہیے۔ ہم جب جیسے دیکھتے ہیں اس وقت کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ آئی پی پیز کا ہو، چاہے بجلی کے بلوں کا ہو، چاہے وہ مہنگائی کا ہو، چاہے وہ اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کا ہو، چاہے وہ صحت کے معاملات کا ہو، آپ کو جماعت اسلامی ریزسٹنس کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنے مقصد کے لیے اپنے لوگوں کو قائل کرتے رہیں گے اور اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ شکریہ۔